اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا آج کا جو ہمارا ٹوٹکا ہے وہ کمال کا ہونے والا ہے۔ بڑے مجھے بھائی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کچھ ایسا عمل بتائیں، کچھ ایسا وظیفہ یا ٹوٹکا بتائیں جس کی مدد سے ہم امیر بن سکیں۔ باقی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سونا بنانے کا عمل آپ بتا دیں، اس عمل کو بچہ بچہ کر سکتا ہے، بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن یقین اس پر پختہ ہونا چاہیے اور یہ ثابت شدہ بات ہے، اس عمل سے سونا بنتا ہے، 100% بنتا ہے۔ الحمدللہ جو میرا بھائی اس عمل کو کر لیتا ہے اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر آپ بھائیوں کا کوئی دوست یا رشتہ دار ہے تو خدا کے لیے اس ویڈیو کو اس تک لازمی پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن زیادہ لالچ نہ کیجیے گا، ایسی ویڈیو آپ بھائیوں کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ لیکن ثابت شدہ بات بتاؤں، آپ بھائی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس عمل کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے آپ بھائیوں کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بنا ٹائم ضائع کیے آپ بھائیوں کو میں عمل بتاتا ہوں، یہ وظیفہ بتاتا ہوں، تو آپ بھائی پینسل اٹھا لیں یا اپنے دماغ میں اس ویڈیو کو فیڈ کر لیں۔ جیسے میں بتاؤں شروع سے لے کر آخر تک میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے میں بتاؤں الف سے لے کر یہ تک ویسا کریے گا، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کے مال و دولت میں برکتیں ہونے والی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ایک بندے کو سونا بنانے کا عمل معلوم ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد سے وہ سونا بنانے لگتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کے گھر میں غربت رہے گی یا اس کے گھر میں کوئی ماں بیٹی کنواری بیٹھے گی، انشاءاللہ آپ کے گھر میں رشتے بھی آئیں گے، آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی مدد سے ہوگی۔ عمل بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، ایسی ویڈیو آپ بھائیوں کو بار بار نہیں ملنے والی۔ یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی عامل یہ دل کا راز نکال کر بتاتا ہے، تو آج آپ بھائی میری امید ایک ایک بات کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے کے اندر ہی عمل موجود ہے، تو آپ نے پورا واقعہ غور سے سننا ہے اور سننے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور ہستی ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ یا فرید میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 2 بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کنواری بیٹھی ہیں، بہت عمر گزری جا رہی ہے، ہم بہت غریب ہیں، کوئی رشتہ دار ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں لیتا، اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ ہم غریب ہیں، تو آپ ہمیں امیر بنا دیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دل میں رحم آیا اس خاتون کے لیے کہ اس خاتون کی مدد کرنی چاہیے، تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا باہر سے 2 اینٹیں لے آ۔ تو وہ خاتون دوڑی گئی اور باہر سے 2 اینٹیں لے آئی، سوچنے لگی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کیا کرنے والے ہیں ان 2 اینٹوں کا، لیکن میری مدد ضرور کرنے والے ہیں۔ وہ پریشان بھی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی، بابا فرید میری مدد کرنے والے ہیں۔ گئی 2 اینٹیں اٹھا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دی کہ یہ لیں یا فرید اینٹیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے ان دونوں اینٹوں کو کپڑے سے ڈھانپ دو، اور پھر دل ہی دل میں تھوڑی سی اونچی آواز میں
وہ سونا بنانے کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کیا پڑھتے ہیں وہ بھی آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، لیکن خدا کی قسم یہ وظیفہ 100% سچا ہے۔ حضرت بابا فرید نے وہ وظیفہ پڑھا، اس عورت نے وہ وظیفہ اپنے کانوں سے سن لیا، جو کہ میں ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ پڑھنے کے بعد پھونک ماری ان اینٹوں پر، وہ بہت خوش ہوئی اور 2 اینٹوں کو لے کر جب گھر آئی تو اس نے اینٹوں سے کپڑا اتارا، کیا دیکھتی ہے کہ وہ اینٹیں جو تھی وہ سونا بن چکی ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو بڑی بڑی بھٹے کی اینٹیں ہوتی ہیں، وہ سونا بن جائیں، کیا نظارے ہیں۔ وہ سونا بنی تو وہ خاتون لالچ میں آ گئی کہ یہ سونا کم ہے، آپ نے لالچ نہیں کر، ٹھیک ہے 2 اینٹیں بن گئیں سونے کی، اس نے اور لالچ کیا، کہتی ہے کہ بچہ جاؤ باہر سے 2 اینٹیں اٹھا کے لے آؤ، میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ان اینٹوں پر وظیفہ کرنا ہے۔ تو بچیاں تھیں، وہ بہت خوش ہوئیں جب سونے کی 2 اینٹیں دیکھیں، اور اینٹیں کافی زیادہ انہوں نے لائیں، اس پر وہ والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اینٹوں پر پڑھا تھا۔ وظیفہ کون سا تھا؟ ان 2 اینٹوں پر 7 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی تھی، ساتھ میں اول و آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھا تھا۔ دوبارہ سن لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ 7 دفعہ سورۃ اخلاص کا بچیوں کو وظیفہ بتایا اور بچیاں کرنے لگیں۔ ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے وظیفہ ان اینٹوں پر کرنا شروع کر دیا۔ جو 2 اینٹوں کے علاوہ اینٹیں تھیں، 7 دفعہ درود شریف انہوں نے اینٹوں پر پڑھا، اس کے بعد 7 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، اور پھر 7 دفعہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھا اور پھونک مارا اور کپڑا اتارا، تو کیا دیکھتی ہیں، اینٹیں سونا نہیں بنی۔ وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ بس آپ بھائی غور سے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ تو جب سونا نہ بنی تو خاتون نے کہا بچے شاید ہو سکتا ہے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اینٹوں پر زیادہ دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی ہو۔ بچیوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے دن ہو گیا، انہوں نے پڑھائی بند کر دی سورۃ اخلاص کی، اور کہتی ہیں کہ شاید اب یہ سونا بن چکی ہوں گی۔ تو کپڑا جب اتارا پھر کیا دیکھتے ہیں، اینٹیں سونا نہیں بنی، اینٹیں ویسی کی ویسی ہیں۔ خاتون جو تھی ان کی جو والدہ بہت تو پریشانی کے عالم میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے یا فرید، میں نے آپ کا وظیفہ سنا تھا کہ آپ نے 2 سے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی تھی، جو کنفرم ہے وہ 7 دفعہ پڑھی تھی کہ 7 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے ایک پھونک مارا اور وہ سادہ اینٹیں جو تھی وہ سونے میں تبدیل ہو گئیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جی ہاں الحمدللہ میں نے ایسے ہی کیا، آپ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن پھر خاتون پریشان ہو کر کہنے لگی، لیکن میں نے تو ساری رات اپنی بیٹیوں سے سورۃ اخلاص اینٹوں پر پڑھائی، لیکن اینٹیں سونے کی نہیں بنی، جیسے آپ نے بھی پڑھی تھی ویسے بھی کیا، لیکن اینٹیں سونے کی نہیں بنی۔ حضرت بابا فرید مسکرا کر کہنے لگے کہ بچے اینٹیں سونے کی بنتی ہیں، لیکن زبان بھی فرید والی ہوتی اور یقین بھی فرید والا ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بھی عمل کرے، جو بھی پڑھائی کرے، یقین پختہ ہو، اور جو عمل کا عامل ہے اس کی طرح تقریباً بننا ضروری ہوتا ہے، تبھی عملیات اثر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔